صل علی محمد وآل محمد. دشت بلا میں صبر کا عنوان حسین ہے. دشت بلا میں صبر کا عنوان حسین ہے. دیکھو اگر تو شاہ شہیداں حسین ہے. دیکھو اگر تو شاہ شہیداں حسین. دوش رسول دیکھ لے کرب و بلا کس نیزے بنے ہیں ریل تو قرآن حسین. دوش رسول دیکھ لے کرب و بلا کے سے نیزے بنے ہیں ریل تو قرآن حسین ہے. دشت بلا میں صبر کا عنوان حسین ہے. کل انبیاء کی وفا کو حسین کہتے ہیں. کل انبیاء کی وفا کو حسین کہتے ہیں. نبی کی ایک دعا کو حسین کہتے ہیں. نبی کی ایک دعا کو حسین کہتے ہیں. یزید نام ہے دنیا کے ہر غلاظت کا. یزید نام ہے دنیا کے ہر غلاظت کا. طہارتوں کے خدا کو حسین کہتے ہیں. یزید نام ہے دنیا کے ہر غلاظت کا. طہارتوں کے خدا کو حسین کہتے ہیں. کل انبیاء کی وفا کو برچھی کی انی جاب لگے اکبار کے جگر میں آئے. برچھی کی انی جاب لگے اکبار
کے جگر میں اور مر گئے دم توڑ کے آغوش پدر میں اور مر گئے دم توڑ کے آغوش پدر میں شہ نے کہا کس طرح تمہیں لے چلوں گھر میں بازو میں نہ قوت نہ طاقت ہے کمال شہ نے کہا کس طرح تمہیں لے چلوں گھر میں ارے بازو میں نہ قوت نہ طاقت ہے کمال میں پہنچانا تیری لاش کا دشوار ہے بیٹا سر اپنا بھی تن پار سے گرا بار ہے بیٹا پہنچانا تیری لاش کا دشوار ہے بیٹا سر اپنا بھی تن پار سے گرا بار ہے بیٹا گاہ صدا رفیقوں کو دیتے تھے شاہدی گاہ صدا رفیقوں کو دیتے تھے شاہدی اے حر با وفا میرے اے بے خوش یقین اے حر با وفا میرے اے بے خوش یقین اے بوئی بونے مظاہر میرے قریب اے بو ہے گر نہ پڑوں تھا کہ میں آئے حبیب بوئی بونے مظاہر میرے قریب آئے بو ہے گر نہ پڑوں تھا کہ میں کہیں اے ابن سجا مجھے آقا سنبھال لو اے بو تمام لاشے اکبر سنبھال لو اے ابن سجا مجھے آقا سنبھال لو اے بو تمام لاشے اکبر سنبھال لو برچی کی انی جب لگی کون قائل تھا سلامی کی جناب
بھی ہے کون قائل تھا سلامی کیجنا رو بھی ہے کربلا دیکھ کے ہم سمجھے کہ ہاں رو بھی ہے کربلا دیکھ کے ہم سمجھے کہ ہاں رو بھی ہے صدقے اس دل کے جو حب علی سے آباد صدقے اس دل کے جو حب علی سے آباد اس سے بہتر کوئی دنیا میں مکان بھی ہے صدقے اس دل کے جو حب علی سے آباد اس سے بہتر کوئی دنیا میں مکان بھی ہے کون قائل تھا سلامی کیجنا رو بھی ہے کربلا دیکھ کے ہم سمجھے کہ ہاں رو بھی ہے نام شبیر پہ بے ساختہ گریاں ہونا نام شبیر پہ بے ساختہ گریاں ہونا بعد کلمے کے یہ ایمان کا نشان بھی ہے ارے برچیاں مار کے اکبر کو پکارے آدھا برچیاں مار کے اکبر کو پکارے آدھا شے سے پوچھو کوئی فرزند دے جوان بھی ہے برچیاں مار کے اکبر کو پکارے آدھا شے سے پوچھو کوئی فرزند دے جوان بھی ہے لا کے ششما کو ہاتھوں پہ پکارے مولا لا کے ششما کو ہاتھوں پہ پکارے مولا نظر حق کے لیے یہ گنجا دار بھی ہے لا کے ششما کو ہاتھوں پہ پکارے مولا نظر حق کے لیے یہ گنجا دار بھی ہے بال کھولے ہوئے لاشے پہ جو آئی زہرا بال کھولے ہوئے لاشے پہ جو آئی زہرا کھل گیا حر پہ دم نظر کی ماں بھی ہے ہتھکڑی بیڑیاں پہنا کے وضو کہتے تھے ہتھکڑی بیڑیاں پہنا کے وضو کہتے تھے دیکھ بیمار ابھی تو کہ گرا بھی ہے ارے نیلے رخساروں پہ کانوں سے لہو ہے جاری نیلے رخساروں پہ کانوں سے لہو ہے جاری گردن بالی سکینہ پہ نشان بھی ارے نیلے رخساروں پہ کانوں سے لہو ہے جاری گردن بالی سکینہ پہ نشان بھی ہے کون قائل تھا سلامی نعرہ صلوات شعر مسٹر مولا عباس کے حوالے سے کہ اولاد مصطفیٰ کا تو خادم بنا رہا اولاد مصطفیٰ کا تو خادم بنا رہا
غازی تیری وفاؤں میں کتنا خلوص ہے، اور شبیر نے دیا ہے تجھے کس قدر سے لا، آگے تیرا علم ہے تو پیچھے جلوس ہے۔ اولاد مصطفیٰ کا تو خادم بنا رہا، غازی تیری وفاؤں میں کتنا خلوص ہے، شبیر نے دیا ہے تجھے کس قدر سے لا، آگے تیرا علم ہے تو پیچھے جلوس ہے۔ نعرہ صلوات۔ شاعر میں سے مولا عباس کے حوالے سے کہ سفینے جب کبھی پھنستے ہیں طوفان حوادث میں، سفینے جب کبھی پھنستے ہیں طوفان حوادث میں، تو ان کے ناخدا عباسی کا نام لیتے ہیں۔ سفینے جب کبھی پھنستے ہیں طوفان حوادث میں، تو ان کے ناخدا عباسی کا نام لیتے ہیں۔ تو ہاتھوں کو تو صدقہ کر چکے مشق سکینہ پر، نہ جانے کون سے ہاتھوں سے لنگر تھام لیتے ہیں۔ یہ ہاتھوں کو تو صدقہ کر چکے مشق سکینہ پر، نہ جانے شاعر مصرے کی جناب حضور علیہ السلام کے حوالے سے کہ گر چاہیے ولائے غم آل مصطفیٰ، گر چاہیے ولائے غم آل مصطفیٰ، کنکڑ نہیں ستاروں دور بن کے بات کر۔ گر چاہیے ولائے غم آل مصطفیٰ، کنکڑ نہیں ستاروں دور بن کے بات کر۔ اور کیا دیکھتا ہے دولت اعمال جیب میں، جنت خریدنا ہے تو حور بن کے بات کر۔ جنت خریدنا ہے تو حور بن کے بات کر۔ ایک مرتبہ باواز بلند نعرہ صلوات۔ شاعر مصرے کہ زمین کچھ بھی نہیں، آسمان کچھ بھی نہیں۔ تو شعر دیکھیں کہ زمین کچھ بھی نہیں، آسمان کچھ بھی نہیں، بغیر پانچ کے دونوں جہان کچھ بھی نہیں۔ زمین کچھ بھی نہیں، آسمان کچھ بھی نہیں، بغیر پانچ کے دونوں جہان کچھ بھی نہیں۔ وہی بتائے گا حیدر کے باپ کو کافر، کہ جس کے باپ کا نام و نشان کچھ بھی نہیں۔ وہی بتائے گا حیدر کے باپ کو کافر، کہ جس کے باپ کا نام و نشان کچھ بھی نہیں۔ نعرہ صلوات۔ شان شیر حضور کہ وہی ضمیر میں عزت میں سب سے آگے ہے، وہی ضمیر میں عزت میں سب سے آگے ہے، کہ جو علی کی فضیلت میں سب سے آگے ہے۔ علی کے نام سے منسوب ہے یہ بسم اللہ، اسی لیے تو یہ برکت میں سب سے آگے ہے۔ یہاں پہ ہوتا ہے ہر وقت آیتوں کا نزول، در بطول فضیلت میں سب سے آگے ہے، در بطول فضیلت میں سب سے آگے ہے۔ علی سوال نام پہ دے دے قطار اونٹوں کی، علی کا ہاتھ سخاوت میں سب سے آگے ہے۔ اور امیر ہوگا کسی اور کی نظر میں یزید، حسینیوں کی تو لعنت میں سب سے امیر ہوگا کسی اور کی نظر میں یزید، حسینیوں کی تو لعنت میں سب سے آگے ہے۔ اور یہ بات دشمن ایمان کو بھی کہنا پڑی، علی کا شعر شجاعت میں سب سے آگے ہے۔ شاعر مصرے مولا عباس کے حوالے سے کہ اس نے مشکیزہ بھرا تھا تم سے دریا چھین کر۔ خورشید بھائی شعر دیکھے کہ اس نے مشکیزہ بھرا تھا تم سے دریا چھین کر، بزدل و گر بازوؤں میں دم تھا قبضہ چھینتے۔ اس نے مشکیزہ بھرا تھا تم سے دریا چھین کر، بزدل و گر بازوؤں میں دم تھا قبضہ چھینتے۔ اور مشک پر تیروں کی بارش کب تھا مردانہ جواب، بات تو جب تھی کہ تم مشق سکینہ چھینتے، بات تو جب تھی کہ تم مشق سکینہ چھینتے۔ کہ ہر دور میں محافظ کعبہ حسین ہے، ہر دور میں محافظ کعبہ حسین ہے۔ اور قتل یزید کے لیے زندہ حسین ہے۔ اور شعر سنیے گا،
کی بیعت کے طالبو ابھی نور آئیں گے، بیعت کے طالبو ابھی نور آئیں گے، کہ تم تو ابھی سے چپ ہو، یہ پہلا حسین ہے، اور لب پر حسین نام نہیں ایک فرد کا، لب پر حسین نام نہیں ایک فرد کا، کہ سچ پوچھئے تو ایک ادارہ حسین ہے، اور انسانیت کا کوئی نہ مسلک نہ کوئی دین، انسانیت کا کوئی نہ مسلک نہ کوئی دین، کہ ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے، اور گھر گھر سے آ رہی ہے صدا یا حسین کی، گھر گھر سے آ رہی ہے صدا یا حسین کی، اور دنیا سمجھ رہی تھی اکیلا حسین ہے، اور تم کو نہ ہو یقین تو خود حر سے پوچھ لو، تم کو نہ ہو یقین تو خود حر سے پوچھ لو، اللہ تک پہنچنے کا رستہ حسین ہے، اور انداز مصطفیٰ کی فضیلت نہ پوچھئے، انداز مصطفیٰ کی فضیلت نہ پوچھئے، یہ وہ نبی ہے جس کا نواسا حسین ہے، اور گھر گھر سے آ رہی ہے صدا یا حسین کی، دنیا سمجھ رہی تھی اکیلا حسین ہے، زہرا کی امانت ہے عزاداری شبیر، زہرا کی امانت ہے عزاداری شبیر، زینب کی عنایت ہے عزاداری شبیر، کہ ہم تو نہیں دنیا کے خزانوں سے سروکار،
دولت ہے عزاداری، یہ خبر لکھنی پڑی دنیا کے ہر اخبار کو، یہ خبر لکھنی پڑی دنیا کے ہر اخبار کو، آپ نے پانی کو مارا صبر نے تلوار کو، آپ نے پانی کو مارا صبر نے تلوار کو، اور گر کے چلو کی بلندی سے یہ پانی نے کہا، آج پہلی بار دیکھا ہے کسی خوددار کو، گر کے چلو کی بلندی سے یہ پانی نے کہا، آج پہلی بار دیکھا ہے کسی خوددار کو۔ اور بے سبب، سنیے گا کہ بے سبب امتحان دینے لگے خود ہی الٹا بیان دینے لگے، بے سبب امتحان دینے لگے خود ہی الٹا بیان دینے لگے، اور تیرے خطبوں کے خوف سے سجاد، تیرے خطبوں کے خوف سے سجاد بے نمازی اذان دینے لگے، تیرے خطبوں کے خوف سے سجاد بے نمازی اذان دینے لگے۔ اور ایک شعر ہے کہ خدا کی خاص عطا کو حسین کہتے ہیں، خدا کی خاص عطا کو حسین کہتے ہیں، اور نبی کے بعد دعا کو حسین کہتے ہیں۔ تو شعر سنیے گا کہ یزید نام ہے دنیا کی ہر نجاست کا، یزید نام ہے دنیا کے ہر نجاست کا، اور طہارتوں کے خدا کو حسین کہتے ہیں، کہ یزید نام ہے دنیا کی ہر نجاست کا، اور طہارتوں کے خدا کو حسین کہتے ہیں۔ شعر سنیے گا، یہودی کے یہاں شادی میں جائے فاطمہ زہرا، یہودی کے یہاں شادی میں جائے فاطمہ زہرا، تو مثل مرتضیٰ مردہ جلائے فاطمہ زہرا، کہ مثل مرتضیٰ مردہ جلائے فاطمہ زہرا، اور عزاداری حسین ابن علی کی فرض ہے ہم پر، عزاداری حسین ابن علی کی فرض ہے ہم پر، ہم ہی تو ہیں زمانے میں دعائے فاطمہ زہرا، پیچھے پیچھے جا رہی ہے جس طرف جاتے ہیں ہم، چوتھے امام کے نسبت سے، کہ پیچھے پیچھے جا رہی ہے جس طرف جاتے ہیں ہم، جو مورخ نے لکھا ہے اس کی یہ تفسیر، اور ہم نے خود تاریخ کو سمجھا نہیں ہے دوستو، کہ قید میں عابد نہیں ہے، قید میں زنجیر ہے، ہم نے خود تاریخ کو سمجھا نہیں ہے دوستو، کہ قید میں عابد نہیں ہیں، قید میں زنجیر ہے۔ اور ایک شمیم الہٰبادی راجو صاحب کا شعر ہے کہ علی اکبر تمہارے حوصلوں نے کر دیا ثابت، علی اکبر تمہارے حوصلوں نے کر دیا ثابت، کہ اگر فولاد سینہ ہو تو نیزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور دعائے سیدہ شبیر کے ہمراہ تھی ورنہ، دعائے سیدہ شبیر کے ہمراہ تھی ورنہ، جواں بیٹے کی میت ہو تو کاندھا ٹوٹ جاتا ہے۔ چار مثل جناب زینب کے حوالے سے حضور کہ غم حسین میں پتھر بھی ڈوب جائے گا، غم حسین میں پتھر بھی ڈوب جائے گا،
ان آنسوؤں میں سمندر بھی ڈوب جائے گا، غم حسین میں پتھر بھی ڈوب جائے گا، ان آنسوؤں میں سمندر بھی ڈوب جائے گا، اور بہا دے آنکھوں سے زینب جو آنسوؤں کی ندی، امیر شام تیرا گھر بھی ڈوب جائے گا۔ بہا دے آنکھوں سے زینب جو آنسوؤں کی ندی، امیر شام تیرا گھر بھی ڈوب جائے گا۔ نعرے صلی لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا۔ صلوات پڑھتے پر محمد۔ قرآن کریم میں دو طرح کے لوگوں کا تذکرہ ہے، دو گروہ کا تذکرہ کر رہا ہے قرآن۔ ایک اچھا گروہ اور دوسرا خراب گروہ۔ ایک اچھی نسل اور ایک بری نسل، دونوں کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے۔ اور جب تذکرہ کر رہا ہے قرآن تو قرآن یہاں سے آغاز کرتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا۔ ہم نے انسان کو یہ سکھا دیا ہے، ہم نے اسے بتا دیا ہے کہ انسان اپنے ماں اور باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ اب بہت توجہ کریے گا، انسان اپنی ماں اور اپنے باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، یہیں سے قرآن آغاز کر رہا ہے۔ کل کی مجلس میں ایک بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ زندہ معاشرہ، زندہ سماج اور زندہ قوم کون لوگ ہوتے ہیں۔ آج کی مجلس میں ان دوسری باتوں کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا۔ آپ ذرا غور تو کریے، قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھے لوگ اپنے ماں باپ کا خیال کیا کرتے ہیں، اس لیے کہ اچھا بناتے ہی ہیں ماں باپ۔ قرآن آگے بڑھ کر کہتا ہے کہ لیکن اپنی ماں کا خاص خیال رکھو، اس لیے کہ تمہاری ماں نے زیادہ زحمتیں اٹھائی ہیں۔ اور اس کے بعد اور مرحلہ بڑھتا ہے آگے، تو قرآن یہاں پر آ کر کہتا ہے کہ جب بچہ ماں کے شکم سے نکلتا ہے اور بڑھتے بڑھتے 40 سال کا ہو گیا تو پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، ہاتھوں کو اٹھا کر کہتا ہے قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی۔ بار الہ تو مجھے توفیق دے دے کہ میں تیری نعمت کا شکریہ ادا کر سکوں۔ اس پہ جو غور کرنے کی بات ہے وہ بات یہ ہے کہ نعمت کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے توفیق چاہیے، چونکہ قرآن کہہ رہا ہے رب اوزعنی، تو مجھے توفیق دے دے، تو مجھے قوت دے، تو مجھے طاقت دے دے، اور مجھے یہ توفیق دے دے کہ میں تیری دی ہوئی نعمتوں کا شکریہ ادا کر سکوں۔ اس بات پہ کل کی گفتگو ہوئی کہ زندہ لوگ نعمت کو پہچان کر نعمت کا شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن آج جس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ دوسری اور تیسری بات بیان کروں گا۔
آپ حضرات ایک مرتبہ مل جل کر محمد اور آل محمد پہ سلام۔ تو جہاں قرآن نے اس پہلی بات کا تذکرہ کیا، وہیں پہ قرآن کہتا ہے وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ۔ یہ بہت مفید باتیں ہیں اور اہم باتیں ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ ایک اچھا معاشرہ، ایک زندہ قوم، ایک صالح قوم، ایسی قوم جس میں زندگی پائی جاتی ہے، اس قوم کی دوسری خاصیت یہ ہوتی ہے، جس میں مجھے بہت ساری باتیں عرض کرنا ہے، کہ وہ قوم کام کرتی ہے، وہ قوم تلاش کرتی ہے، وہ قوم کوشش کرتی ہے، لیکن ہر کام نہیں کرتی۔ بہت توجہ کریے گا، قرآن نے کہا ان اعمل، زندہ قومیں کام کرتی ہیں، محنت کرتی ہیں، تلاش و کوشش کرتی ہیں، تو کہا ہر کام نہیں، وہ کام صالحاً جو مفید ہو، خود کے لیے بھی مفید ہو، سماج و معاشرے کے لیے بھی مفید ہو۔ کہا پس کام کرتی، اور کہا ہر کام نہیں، مفید کام، اور تیسری بات کہی کام میں ترضا ہو، وہ کام میں یہ بھی دیکھتی ہیں زندہ قومیں کہ اس کام سے اس کا خدا راضی ہے یا نہیں۔ اب آپ دیکھیں عزیزان محترم، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس، آپ کے پاس آتا ہے ایک شخص، آنے کے بعد کہتا ہے کہ مولا میرے ہاتھ کام کے لائق نہیں، بہت توجہ کریے گا، آنے کے بعد کہتا ہے میرے ہاتھ اس لائق نہیں کہ میں اس سے کام کر سکوں، اور میں تجارت و بزنس کے اصول کو بھی نہیں جانتا ہوں، میں تجارت بھی نہیں کر سکتا، نہ ہی تجارت کے قوانین سے واقف ہوں، اور ہاتھ بھی اس لائق نہیں کہ میں کام کر سکوں۔ دوسرے لفظوں میں مدد مانگنا چاہ رہا تھا۔ تو امام عالی مقام نے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے، صلوات بھیجے پر محمد، آپ نے کہا اعمل وَوَحْمِلْ عَلَى رَاسِكَ، امام نے کہا کام کرو، چاہے اپنے سر ہی کے ذریعے سے کیوں نہ کرنا پڑے، یعنی ایک بوجھ سر پہ رکھو اور پھر کام کرو، مگر کام کرو۔ کہا وَحْمِلْ عَلَى رَاسِكَ، کیوں کام کرو؟ کہا تاکہ اس سے اپنی آبرو بچا سکو، اپنی عزت کو بچا سکو، اپنے اہل و عیال کی آبرو کو بچا سکو۔ کہا وَحْمِلْ عَلَى رَاسِكَ وَعَمِلْ، اپنے سر پہ بوجھ کو لا دو اور سر کے ذریعے سے کام کرو، اگر ہاتھ سے کام نہیں کر سکتے۔ مراد یہ تھی کہ امام کی کہ کام کرو، تلاش کرو، اس لیے کہ انسان کے ہاں جو عظیم سرمایہ پایا جاتا ہے وہ عزت نفس ہے، وہ کرامت نفس ہے۔ اسی لیے نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لا یحل لمؤمن ان یذل نفسہ، مومن کو حق حاصل نہیں ہے کہ اپنے نفس کو ذلیل کرے، نفس اس کا، روح اس کی، جان اس کا، لیکن نبی پاک کا فرمان اسے اجازت نہیں ہے، کسی صاحب ایمان کو حق نہیں کہ وہ اپنے نفس کو ذلیل کر سکے، وہ دوسرے کے سامنے گدائی کے لیے ہاتھ پھیلائے، یہ اسے حق حاصل نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں اس کی ذلت ہے۔ کا ذلت سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اسے کام کرنا چاہیے، اسے کھڑا ہونا چاہیے، اسے تلاش و کوشش کرنا چاہیے۔ دنیا میں بہت سارے کام ہیں، بہت سارے کام ہیں، ہاں کام کرنے میں یہ دیکھے کہ یہ حلال ہے یا نہیں، وگرنہ کام میں جس نے کام کرنے میں شرم و حیا کی وہ ناکام ہو جائے گا۔ کا شرم و حیا نہ کرنا، ہاں دیکھنا یہ کام حلال ہے یا نہیں، اگر حلال ہے تو چاہے جو کام ہو کرو، چاہے وہ سبزی بیچنا ہو، چاہے وہ پان کی دکان کھولنا ہو، چاہے وہ جوتے پہ پالش کرنا ہو، یہ سارا کام رزق حلال ہے، ایک حلال کام ہے عزیزان محترم۔ کام کرنے میں جس نے حیا کی، جو قومیں شرما گئیں وہ پیچھے ہو جائیں گی، وہ پستی کی طرف چلی جائیں گی۔ ترقی کرنے والی قومیں تلاش کرتی ہیں، کوشش کرتی ہیں، کام کرتی ہیں، اور یہ حدیث ہے رسول پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
طلب الحلال فریضۃ، کا رزق حلال تلاش کرنا یہ ایک ذمہ داری ہے، یہ ایک واجب امر ہے۔ طلب الحلال فریضۃ، رزق حلال تلاش کرنا یہ ایک واجب امر ہے۔ اور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا اللہم بارک لنا فی الخبز۔ بہت توجہ کریے گا، نبی پاک کا فرمان ہے، بار الہ میری روٹی میں برکت عطا فرما، بارک لنا فی الخبز۔ آپ نے فرمایا کہ میری روٹی میں برکت عطا فرما۔ آپ ذرا غور تو کریے، روٹی میں برکت عطا فرما، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ اور اس کے بعد نبی پاک کا فرمان ہے، آپ انصاف سے بتائیے، اگر انسان کے پاس مال نہ ہو، انسان کے پاس دولت نہ ہو، تو انسان کیا کر سکے گا؟ نہ تعلیم صحیح سے دے سکتا ہے اپنے اولاد کو، نہ اپنی زندگی صحیح گزار سکتا ہے، نہ کار خیر کر سکتا ہے، نہ حج کر سکتا ہے، نہ زکوٰۃ دے سکتا ہے، نہ خمس دے سکتا ہے، نہ مجلس عزائے ابا عبداللہ منعقد کر سکتا ہے، کچھ بھی تو نہیں کر سکتا۔ کہا میرے اللہ میرے روٹی میں برکت دے۔ اور پھر نبی پاک فرماتے ہیں لولا الخبز، اگر روٹی نہ ہوتی تو ما سمنا ولا صلینا ولا ادینا فرائض ربنا، اگر روٹی نہ ہوتی تو نہ ہم نماز پڑھ سکتے تھے، نہ ہم روزے رکھ سکتے تھے، نہ ہم دوسرے واجبات انجام دے سکتے تھے۔ صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ کہ اگر روٹی نہیں ہوتی تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے اپنے اصحاب سے کہا کہ کیا تم میرے ہاتھوں پہ بیعت نہ کرو گے؟ کہا یا رسول اللہ بیعت کریں گے، بیعت کریں گے۔ کہا بیعت کرو گے؟ کہا ہاں۔ تو نبی پاک نے فرمایا تو بایعونی اللہ تسأل الناس شیئا۔ بہت توجہ کریے گا، کہا اس بات کے اوپر بیعت کرو، اس بات کے اوپر بیعت کرو کہ جب تک جیو گے لوگوں کے سامنے اپنا ہاتھ نہ بڑھاؤ گے۔ بہت عجیب بات کہی عزیزان محترم، کہا اگر مجھ نبی سے بیعت کرنا چاہتے ہو تو اس بات کے اوپر بیعت کرو تبایعونی اللہ تسأل الناس شیئا، کسی چیز میں لوگوں کے سامنے اپنا ہاتھ نہ بڑھاؤ گے۔ بڑی عجیب بات کہی عزیزان محترم۔ اصحاب اس قول کے بعد اتنا پابند ہو گئے، اتنا پابند ہو گئے کہ اگر گھوڑے پہ سوار ہو کے جاتے تھے اور ان کا تازیانہ گر جاتا تھا تو دوسرے سے نہیں مانگتے تھے میرا تازیانہ دے دو، خود جا کر اٹھاتے تھے۔ کہ نبی پاک نے فرمایا ہے جو کام کر سکو اسے کرو، دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ۔ جہاں تک انسان بچ سکتا ہے زبان نہ کھولے دوسرے کے سامنے، جہاں تک بچ سکتا ہے۔ کہا چھوٹی سی چھوٹی چیز میں احتیاط کرو، ماچس گھر کی ختم ہو گئی نہ مانگو، کسی سے جا کر لے کر آؤ۔ چھوٹا امر ہے، کیوں مانگ رہے ہو؟ چھوٹی چھوٹی سی باتیں کہا نہ مانگا کرو عزیزان محترم، کہا نہ مانگنا۔ اور یہ اصحاب عمل کرتے رہے۔ دین مبین اسلام میں عزت نفس ایک بہت اہم مرحلہ ہے کہ زندہ قوموں کو عزت نفس کا خیال ہوتا ہے، اس کو اپنی آبرو کا خیال ہوتا ہے۔ اسی لیے لیکن ہمارا سماج اور ہمارا معاشرہ بہت بگڑتا چلا گیا، اور اس میں ہمارے پستی میں سماج و معاشرے کے جو خیالات ہیں اس کا بہت بڑا دخل ہے۔ اور یہ بات سچ ہے، یہ بات سچ ہے کہ قوم و معاشرے کا ایک جوان اگر خالی بیٹھا رہے، بیکار رہے، تو کوئی نہیں آتا بتانے کے لیے، کوئی نہیں آتا بتانے کے لیے کہ تم یہ کام کر سکتے ہو، یہ کوشش کر سکتے ہو، ادھر جا سکتے ہو۔ لیکن جب وہ کوئی کام کرنے لگتا ہے تو جسے دیکھیے وہ کہتے ہیں یہی کام ملا تھا تمہیں۔ سارے لوگ اس طرح سے کہتے تمہیں یہی کام، اگر سماج و معاشرے کا ایک کام شیعہ حیدر کرار ایک پان کی دکانیں کھول لے، پان کی دکان کھول لے، تو لوگ کہیں گے کہ یہی کام ملا تھا، ہم کچھ اور کرتے۔ بیٹھ جائے جوتے پہ پالش کرنے کے لیے، تمہیں یہی ملا تھا۔
ہمارے خاندان کی توہین ہے، کہا خاندان کی توہین ہے۔ عزیزان محترم، یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ یہ کر کے اپنی بھی عزت بچا رہا ہے، اپنے بچوں کی بھی عزت بچا رہا ہے۔ یہی ساری چیزیں تو سماج کو پستی کی طرف لے گئیں، معاشرے کو ابھرنے نہیں دیا، وگرنہ کیا مشکل کام ہے، کیا مشکل کام ہے عزیزان محترم، حلال ہے یا نہیں یہ دیکھو۔ لیکن نہیں، سماج کا ماحول اتنا الٹا ہے کہ پیسہ زیادہ ہو چاہے حرامی راستے سے ہو، کوئی حرام شغل اختیار کیا جائے، حرام پیشہ اختیار کیا جائے جس سے زیادہ پیسہ آ جائے، ایک دن میں امیر بن جائے انسان، ایک دن میں رئیس بن جائے۔ کہ یہی کام ملا تھا نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ آپ کا فرمان ہے لا خیر فی من لا يحب جمع المال من حلال، کہ اس انسان کے اندر اچھائی پائی نہیں جاتی ہے، اس کے ہاں نیکی پائی نہیں جاتی، اس کے ہاں کمال پایا ہی نہیں جاتا ہے جو انسان حلال راستے سے مال کو جمع کرنے کی تمنا نہ رکھتا۔ کہا دیکھو مال بہت اہم شے ہے، حلال راستے سے ہونا چاہیے۔ کہا جس انسان کے یہاں حلال راستے سے مال کو جمع کرنے کی آرزو نہ ہو، ایسے انسان میں اچھائی پائی نہیں جاتی ہے۔ اور یہ بھی بتا دوں عزیزان محترم، جو مال جہاں سے آتا ہے وہیں چلا جاتا ہے، اگر آیا حرام راستے سے تو ادھر ہی چلا جائے گا، وہ ٹکتا نہیں ہے عزیزان محترم۔ اگر غلط راستے سے مال آیا ہے تو ویسے ہی اٹھتا ہے جیسے وہ آیا ہے، اسی لیے برکتیں نہیں دکھیں گی زندگی میں۔ ہاں مال کم ہو مگر حلال راستے سے آنا چاہیے، جائز راستے سے آنا چاہیے، اس لیے کہ حلال اور حرام مال دونوں انسان کی نسل میں اثر ڈالتے ہیں، اولاد میں اثر ڈالتے ہیں عزیزان محترم۔ مال حرام اپنا اثر ضرور دکھاتا ہے، ایسا نہ ہو کہ ہمارے اولاد کے شکم میں حرام مال داخل ہو جائے، ناجائز مال داخل ہو جائے، ایسا نہ ہونے دیا جائے۔ دیکھا جائے کہ یہ مال آتا کہاں سے۔ قرآن نے کہا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان جو چیز کھاتا ہے نا اس پہ غور کیا کرے، آیا وہ کیا کھا رہا ہے، حلال کھا رہا ہے یا حرام کھا رہا ہے۔ صلوات پڑھیے بر محمد اور آل محمد۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اگر انسان کے منہ میں جو لقمہ جا رہا ہے، لقمہ غور کرے کہ یہ لقمہ کیسا ہے، کیا جا رہا ہے اس کے شکم میں، آیا آگ جا رہی ہے یا نہیں، واقعاً غذا ہے۔ اسی لیے تو کہا جو لوگ یتیموں کا مال لوٹ لوٹ کر کھاتے ہیں وہ مال نہیں کھاتے، وہ آگ کھاتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں، وہ یہاں متوجہ نہیں ہیں۔ کہا یتیموں کا لوٹ لوٹ کر مال کھانے والا انسان وہ کچھ نہیں کھاتا، وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ بڑی سخت ذمہ داریاں ہیں۔ کسی کا باپ اٹھ گیا، کسی کی ماں اٹھ گئی، اور ایک یتیم بچہ بچپنے میں اب دیکھا کہ ابھی تو ناسمجھ ہے، لاؤ جتنا ہو سکے اس کا لوٹ لیا جائے مال، اس کی جائیداد کو قبضہ کر لیا جائے، زمین کو اپنے انڈر میں کر لیا جائے، اس کے مال کو ادھر ادھر کر دیا جائے، اس لیے کہ اب اس کا نہ باپ رہا نہ اس کی ماں رہی، اس کا کوئی سرپرست نہیں، اور ابھی یہ ناسمجھ۔ کہ جو لوگ یتیموں کے مال کو کھاتے ہیں وہ اپنے شکم میں آگ ڈالتے ہیں۔ کہ ایسے انسان میں کوئی اچھائی نہیں پائی جاتی جس کے یہاں حلال راستے سے مال کو جمع کرنے کی تمنا نہ پائی جائے۔ تو وہ حلال راستے سے مال کو جمع کر کے کرے گا کیا؟ کہا یکف بہ وجہ، اپنی آبرو بچا لے گا،
اپنی آبرو بچائے گا۔ کہا دوسرا کام کیا ہے؟ وَيَصِلَ بِهِ رَحِمًا، اس کے ساتھ ساتھ اس کا چچا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کی پھوپھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کا بڑا ابا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے چچیرے بھائی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ دیگر عزیز و اقارب ہیں۔ کہا اپنی بھی آبرو بچائے گا اپنے مال سے، اپنے رشتہ داروں کو بھی آبرو بچا دے گا، خود بھی آبرو مند جیے گا، اس کے عزیز و اقارب بھی آبرو مند جیئیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صاحب ایمان جو مال کماتا ہے حلال راستے سے، اس میں اس کا بھی حق ہوتا ہے اور اس کے رشتہ داروں کا بھی حق ہوتا ہے۔ دیکھا عزیزان محترم، مال میرا ہے ٹھیک ہے، پر وہ میرے خونی رشتہ دار ہیں۔ میں نے کمایا ہے ٹھیک ہے، لیکن وہ میرے چچا ہیں، لیکن وہ میری پھوپھی ہے، لیکن وہ میرا بھائی ہے، وہ میری بہن ہے۔ عزیزان محترم، میرا چچا، میرا بھائی، میری پھوپھی، میری بہن، مال میں نے کمایا، اپنی محنت سے کمایا، پر وہ میرے خونی رشتہ دار ہیں۔ اگر وہ غریب ہیں تو حق بنتا ہے کہ میں ان کے ساتھ نیکی کروں، اپنے مال میں ان کو شریک کروں۔ کیوں؟ تاکہ میں بھی آبرو مند بن کے جیوں، میرا گھرانہ بھی آبرو مند بن کے جیے۔ صلوات پڑھے بر محمد اور آل محمد۔ کہا کرو اپنی آبرو کو بچاؤ۔ وَيَصِلَ بِهِ رَحِمًا، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحم کرو، حسن سلوک کرو، اچھی طرح سے پیش آؤ۔ سلو ارحامکم ولو بالسلام، اپنے خون کے رشتہ داروں کو نہ چھوڑا کرو، سلام کر کر کے ان سے رشتے کو برقرار رکھا کرو۔ کہا سلام کر کر کے انہیں اپسی رشتے کو برقرار رکھا کرو، اپنے خونی رشتوں سے دور نہ ہونا۔ اگر دور ہو گئے تو باہر والا کام نہ آئے گا، جب بھی مشکل پڑے گی تو اپنا ہی خون کام آئے گا۔ اس دھوکے میں نہ پڑے رہنا، کہ مثلا یہ بہت اہم بات ہے، اس دھوکے میں نہ پڑے رہنا کہ مشکلات میں غیر کام آ جائے گا۔ ایسا نہیں ہوتا عزیزان محترم، مشکلات میں کام آتا ہے تو اپنا ہی کام آتا ہے۔ بہت گیا گزرا انسان ہوگا جو کام نہ آئے گا، وگرنہ خون اپنا اثر دکھاتا ہے۔ کتنے بھی لڑنے سماج و معاشرے میں آپ دیکھ لیں، بھائی بھائی میں لڑائی ہے، پر جو بھائی کا بیٹا جب چچا کو دیکھ لے گا تو رہ نہیں جاتا، تڑپ جاتا ہے کہ میرا چچا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی بھائی لڑے ہیں، مگر اس بچے کے اندر خون ہے نا، تو وہ خون اس کو مجبور کرتا ہے کہ جائے اپنے چچا کے قریب۔ خون انسان کو مجبور کرتا ہے، خون اثر ڈالتا ہے عزیزان محترم۔ کہا اپنی کمائیوں میں شریک کیا کرو اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے رشتہ داروں کو قریب کیا کرو، خوب کماؤ حلال راستے سے۔ بڑی عجیب بات ہے، کہا خوب کماؤ، صاحب مال بنو، صاحب دولت بنو۔ ہاں دولت، اپنی آبرو کو بچاؤ، اپنے گھرانے والوں کی آبرو کو بچا لو۔ کہ بچاؤ آبرو کو، عزت مند بن کے جیو، مال خوب کماؤ، راستہ حلال ہونا چاہیے۔ کس نے منع کیا اسلام میں؟ کبھی مال کو حاصل کرنے سے منع نہیں کیا گیا، کہا نہیں راستہ حلال چننا، وگرنہ زندگی میں برکت نہ ہوگی، وگرنہ گھر میں مایوسی چھائی رہے گی، گھر میں اداسیاں چھائی رہیں گی۔ راستہ حلال ڈھونڈنا، اور صرف خود نہ کھانا، یہی تو بات ہے۔ اسلام خود کھانا نہیں سکھاتا، کہا خود بھی کھانا، دوسروں کو بھی کھلاتے رہنا، کہا دوسروں کو بھی کھلاتے رہنا۔ کہا اس کے بعد کیا کرو؟ وَيَقْضِي بِهِ دَيْنًا، مال کماؤ تاکہ دوسرے کے مقروض نہ رہو، تمہیں دوسرے سے پیسہ لینا نہ پڑے۔ کہا اتنا کماؤ۔ بس دیکھا عزیزان محترم، زندہ قوم، ایک صالح معاشرہ، ایک زندہ معاشرہ، وہ تلاش و کوشش کرتا ہے، وہ کام کرتا ہے۔ زندہ لوگ اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں سماج و معاشرے میں کی جا سکتی ہیں۔ یہ سوچنا چاہیے، ایک جوان انسان دن رات گھوم رہا ہے، کیوں ٹہل رہا ہے بھائی؟ وہ کم سے کم کچھ کام ہی کرے، 100 روپے، 50 روپے، 200 روپے، 150 روپے، 300 روپے، جائے کام کرے، تلاش و کوشش کرے، لے آئے۔ کیا نہیں ہو سکتا؟ کتنی قومیں تلاش کرتی ہیں، کوشش کرتی ہیں، کام کرتے ہیں، ذرا دیکھے تو وہ بھیک مانگنے کو عیب سمجھتے ہیں۔ کب تک ایک جوان انسان اپنے ماں باپ کا بوجھ بنا رہے گا؟ کیوں اپنے ابا کا بوجھ بنتا ہے ایک جوان؟ کیا بالغ ہونے کے بعد اسے سوچنا نہیں چاہیے 20 سال کا 22 سال کا پڑھ بھی نہیں رہا ہے اور باپ کا بوجھ بنا ہوا ہے؟
یہی سوچ لے کہ اب مجھے اپنے باپ کا بوجھ نہیں بننا ہے، مجھے بھی کما کر اپنے باپ کا مجھے سہارا بننا ہے۔ یہ بھی تو سوچے ایک نوجوان قوم و سماج کا، کیوں وہ یہ سوچتا ہے کہ میں ہمیشہ اپنے باپ ہی کا کھاتا رہوں؟ اسے یہ سوچنا چاہیے نا کہ نہیں، میں اپنے باپ کی مشکل کو کم کروں، اسے ہلکا کروں، اسے کچھ دوں۔ بس پہلی چیز تو نعمت کا شکریہ، اور دوسری چیز جو زندہ لوگ کرتے وہ یہی ہے، تلاش، کوشش، کام، اور ہر کام نہیں، فائدہ مند کام۔ ہر کام نہیں کرتی وہ قومیں، فائدہ مند کام کرتے، اور ساتھ ساتھ کام میں یہ دیکھا کرتے ہیں کہ اللہ راضی ہے یا نہیں، ہمارا خدا راضی ہے یا نہیں، یہ دوسری بات۔ تیسری بات جس کی طرف قرآن نے اشارہ کیا، وہ اصلح لی فی ذریتی، زندہ لوگ اپنے فیوچر کی فکر کیا کرتے ہیں، ان کو مستقبل کا خیال ہوتا ہے کہ مستقبل میں کیا ہوگا، آنے والے دنوں میں کیا ہوگا۔ تو مستقبل کا خیال کرنا اس کے لیے بہت اہم باتیں ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اصول کافی میں ایک حدیث ارشاد فرمائی ہے، کافی بڑی حدیث ہے، اس کا ایک دو فقرہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس میں اس حدیث کا فقرہ یہ ہے کہ العالم بزمانہ لا تہجم علیہ اللوابز، جو انسان زمانے سے آگاہ ہوتا ہے، زمانے کے حالات سے جو واقف ہوتا ہے، جو انسان دنیا کو جانتا ہے، اور جو انسان دنیا میں ہونے والے حالات اور واقعات سے آگاہ ہوتا ہے، ایسا انسان سخت سے سخت ماحول میں اپنی نجات کا راستہ ڈھونڈ لیتا ہے۔ کا مطلب یہ ہے کہ نجات کا راستہ پانے کے لیے حالات سے آگاہی ضروری ہے۔ وہ حالات کو دیکھ کر اپنے مستقبل کا اندازہ لگا لیتا ہے، وہ اپنے فیوچر کا اندازہ لگا لیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ حالات سے واقف ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا۔ یہ ہمیں سوچنا چاہیے، اپنے عزاداری کے لیے، اپنی مجلسوں کے لیے، اپنے دیگر پروگرام کے لیے سوچنا ہوگا۔ زندہ قومیں وہ آئندہ کو دیکھتی ہیں، وہ فیوچر کو دیکھتی ہیں، وہ دنیاوی حالات سے واقفیت رکھنے کے نتیجے میں اپنے فیوچر کو پڑھ لیا کرتی ہیں۔ لیکن امام عالی مقام نے اس کے بعد ایک فقرہ کہا جو قومیں اپنے فیوچر کو نہ سوچیں گی وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کہا لا یعقل من لا یفہم، کہا جو قوم فیوچر نہ سوچے، اپنے مستقبل کو نہ پڑھ سکے، آنے والے دنوں کو نہ جان سکے کہ آنے والا دن کیسا دن ہوگا، لا یفلح من لا یعقل، جو قوم فیوچر کو نہ جان سکے، اپنے آنے والے دن جس کے لیے معلوم نہ ہو، ایسی قوم کبھی کامیاب نہیں ہوتی، کبھی کامیاب نہیں ہوتی۔ تو سوال یہ ہے کہ قوم سوچتی کب ہے، کب سوچے گی، کب اس کو آئندہ کی فکر ہوگی، کب اس کو مستقبل کا خیال ہوگا؟ امام نے فرمایا لا یعقل من لا یعلم، جس انسان کے یہاں علم نہ ہو وہ انسان اپنے مستقبل اور فیوچر کو سوچ بھی نہیں سکتا۔ دیکھا عزیزان محترم، کہا جب تک علم نہ ہوگا فیوچر کو نہیں سوچ سکتے، اور جب فیوچر کو نہیں سوچو گے تو کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کامیابی کا پہلا زینہ علم ہے، کامیاب ہونے کا پہلا زینہ علم ہے، اور اسی کو ہم چھوڑے ہوئے۔ کامیابی کا پہلا زینہ علم ہے عزیزان محترم۔ جب تک انسان اپنے کو علم سے آراستہ نہ کرے گا سوچنے کی صلاحیت نہیں ہوگی، جب سوچنے کی صلاحیت نہیں آئے گی تو انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھے بر محمد جس مذہب میں 1400 سال پہلے جب لوگ جانتے نہیں تھے مساوات کسے کہتے ہیں، برابری کسے کہتے ہیں، ہمدردی کسے کہتے ہیں، کسی چیز کی خبر نہیں تھی، اس وقت اللہ کے نبی نے کہا تھا اطلب العلم من المہد الی اللحد۔ آپ ذرا غور تو کریے، نبی کا فرمان تھا علم حاصل کرو
قبر سے من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو گہوارے سے یعنی جھولے سے لے کر قبر تک۔ اب آپ غور کر لیجئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے کوئی خاص ایج درکار نہیں، کہا جب سے پیدا ہو جاؤ جھولے سے لے کر قبر تک، جب تک مر نہ جاؤ علم حاصل کرتے رہو۔ یہ کس نے بتایا؟ کہا اطلبوا العلم ولو کان بالصین، علم حاصل کرو چاہے چین ہی کیوں نہ جانا پڑے، یعنی راہ علم میں دوری نہیں ہوا کرتی ہیں، کہا کتنا ہی دور کیوں نہ جانا پڑے مگر تمہیں علم حاصل کرنا ہوگا، تمہیں پڑھنا ہوگا، تمہیں صاحب علم بننا ہوگا۔ اور آپ ادھر بھی اس پہ بھی غور کریے ذرا سا، اس کے بعد یہ کہا خذ الحکمہ ولو من اہل النفاق، علم اگر مل رہا ہے تو لے لو چاہے منافقی سے کیوں نہ ملے، چاہے منافقی سے کیوں نہ ملے۔ کیوں رسول پاک؟ کہا اس لیے کہ العلم الحکمت ضالۃ المومن، اس لیے کہ حکمت مومن کا اپنا مال ہے، علم اور حکمت مومن کا اپنا کھویا ہوا مال ہے۔ مومن کو اپنے کھوئے ہوئے مال کو اسے خود لینا چاہیے، اسے ایسے ہی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ عزیزان محترم، یہی سے بات کو تمام کر دوں گا۔ حکمت، علم مومن کا کھویا ہوا مال ہے۔ میں اپنی بات کو پھر سے یوں کہتا چلوں، پس نیک لوگ، زندہ لوگ، صالح لوگ پہلی چیز نعمت کو پہچانتے ہیں، نعمت کا شکریہ ادا کرتے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے زندہ قوموں میں ان کی بات، ان کے یہاں یہ بات پائی جاتی ہے کہ وہ تلاش کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، کام کرتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ زندہ قوموں کو آنے والے دنوں کی فکر ہوتی ہے، وہ خیال کرتے ہیں، اور تبھی فیوچر کو پڑھ سکے گا انسان جب علم اس کے یہاں ہوگا۔ علم انسان کو سوچنا سکھاتا ہے۔ لیکن عزیزان محترم، جن ہستیوں نے یہ درس دیا ہے، جو علم کل تھے، اللہ کا نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے آ کر ظلم و بربریت سے بھری ہوئی دنیا کو آدمیت اور انسانیت کا درس دیا تھا، جنہوں نے جانوروں سے محبت کی ہے، جنہوں نے خونخوار انسانیت کو آدمیت کا درس دیا ہے، ضلالت اور گمراہی سے نکال دیا، تاریکی سے نکال دیا، تاریکی سے نکال دیا، اور یہ درس دیا، سکھایا کہ ایک انسان کو حق نہیں ہے کہ کسی انسان کا خون بہا دے، یہ سکھایا کہ حق نہیں کہ کسی انسان کا خون بہا دے، حتیٰ یہ سکھا دیا کہ کسی انسان کو حق نہیں ہے کہ اسے خراش لگ دے، ایسے نوچ دے جسے خراش لگ جائے، اسے زخم بن جائے، کا حق حاصل نہیں ہے ایک انسان کو کہ کسی کو اتنی تکلیف پہنچائی جائے کہ اصلاً تکلیف پہنچانے کا حق ہی نہیں ہے، کہ ایک انسان کو حق نہیں بنتا ہے کہ وہ کسی انسان کے لیے اذیت کا سبب بنے، اسے تکلیف پہنچائے، اس کے لیے مشکلات کھڑی کرے، کہ کسی انسان کو حق نہیں ہے۔ ایسی ہستیوں کے ساتھ دنیا میں کیا ظلم ہو گئے کہ جو لوگ پیغام انسانیت لے کر آئے تھے، عجیب بات ہے عزیزان محترم، یہ فرش ازا اسی شہید انسانیت حسین کریم کے نام بچھائی جاتی ہے، جس کا نام ہی ہے شہید انسانیت۔ حسین اس ذات گرامی کو کہا جاتا ہے جو شہید انسانیت ہیں، جنہوں نے انسانیت کو بچانے کے لیے اپنا خون پیش کیا۔ اور اربعین کی زیارت میں چہلم کی زیارت میں جو جملہ لکھا ہے وہ لکھا یہی ہے کہ یہ حسین آپ پر ہمارا لاکھوں درود و سلام ہو، آپ نے اپنا خون اس لیے اللہ کی راہ میں دیا تاکہ آپ انسانیت کو جہالت سے نکال لے جائیں، تاکہ تاریکی سے نکال دیں، تاکہ حیرت و گمراہی سے نکال دیں۔ ان عظیم ہستیاں جو لوگوں سے محبت کریں، جو لوگوں سے پیار کریں، جو لوگوں سے شفقت کریں، تو کیا انہیں اپنی اولاد سے محبت نہیں ہے؟ عزیزان محترم، امام معصوم کے یہاں جس طرح سے وہ امام ہوتا ہے، ایسے ہی ہر چیزوں کی زیادتی پائی جاتی ہے، وہ ہم سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ کیا حسین کو اپنے اکبر سے پیار نہ تھا؟
کیا حسین کو اپنی سکینہ سے پیار نہ تھا؟ کیا حسین کو اپنی علی اصغر پیار نہ تھا؟ کیا حسین کو قاسم سے پیار نہ تھا؟ کیا حسین کو اپنی بہن زینب کبریٰ سے پیار نہ تھا؟ عزیزان محترم اتنی محبت کرتے تھے بھائی بہن کی. جب بھی حسین زینب کبریٰ کے پاس آتے تھے تو زینب سراپا وجود کے ساتھ کھڑی ہو جاتی تھی اپنے بھیا کے احترام میں. زینب جب بھی آئیں زینب تو حسین تاریخ نے لکھا ہے حسین اگر قرآن بھی پڑھتا ہوتا تھا تو قرآن لے کر زینب کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے. ایک مرتبہ تاریخ نے لکھا کہ حسین سید الشہداء اپنے گھر میں آرام فرما رہے تھے، دروازہ بند تھا، سورج کی کرنیں دروازے کے سوراخ سے سید الشہداء کے جسم اقدس پہ پڑ رہی تھیں اور زینب سید الشہداء کے یہاں پہنچی، دیکھا میرے بھیا کے جسم اطہر پہ سورج کی کرنیں پڑ رہی ہیں تو زینب دروازے کے قریب کھڑی ہو گئیں کہ میرے بھیا پہ سورج کی کرنیں نہ پڑے. اب سنیے گا کتنا سخت لمحہ رہا ہوگا جب کربلا کا بیابان صحرا رہا ہوگا اور حسین کا لاشا زمین کربلا پہ پڑا رہا ہوگا تو زینب کے لیے کتنا سخت مرحلہ ہوگا. آئے عزیزان محترم، حسین کی بہن زینب کربلا میں حسین بن کر اٹھی تھی. علی اکبر کو بڑے نازوں نے ہم سے پالا تھا اور علی اکبر کا دستور یہ تھا کہ جب بھی کچھ مانگتے تھے تو حسین شہید سے نہ مانگتے تھے، زینب کبریٰ سے مانگا کرتے تھے. میرے مولا کہتے تھے اے میرے لال علی اکبر تم کبھی مجھ سے بھی کچھ مانگ لیا کرو. تو اکبر کہتے تھے بابا جب میری پھوپھی اماں جو چیز نہ دے سکیں گی میرے بابا وہ میں آپ سے مانگوں گا. اللہ کسے پتا تھا کہ ایک جوان بیٹا اپنے بابا سے کیا مانگے گا. یہی تو روز عاشورا کے حسین کے پاس جوان بیٹا آ کے مانگ رہا ہے تو کیا مانگ رہا ہے. اے میرے بابا مجھے مرنے کی اجازت دے دو. حسین نے مرنے کی اجازت دی، جا میرے لال چلے جا. مگر جیسے ہی علی اکبر بڑھے ایک مرتبہ حسین پیچھے سے آنے لگے، آواز دی علی اکبر نے اے بابا ارے آپ نے تو رخصت کر دیا تھا. حسین نے کہا اے اکبر اے کاش تم صاحب اولاد ہوتے، اے میرے بیٹا اے کاش تم صاحب اولاد ہوتے تو سمجھتے اجرکم اللہ، اللہ کسی غم میں نہ رولا ہے. جوان بیٹا میدان کارزار میں مصروف جنگ ہے، ایک مرتبہ نیزہ چلا، نیزہ سینے میں چپ گیا. اکبر گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے، اپنے ہاتھوں کو گھوڑے کی باہ میں ڈال دیا، گھوڑا فوج اشکیا میں لے کے چلا گیا. ارے دشمنوں نے ظلم کی انتہا کر دی، جس کے پاس جو تھا اسی سے اکبر پہ حملہ کرنے لگا. تاریخ کربلا نے لکھا قتلوا اربن اربا، ارے لاشیں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے. آواز دی اے میرے بابا ارے میری مدد کو پہنچیے، سلام آخر کو قبول کریے. حسین بڑے بچہ ایڑیاں رگڑ رہا تھا، لاش علی اکبر کو اٹھانا چاہا، بوڑھا باپ تھا اٹھ نہ سکا. آواز دی اے بنی ہاشم کے بچوں جوان لاشا، کڑیل جوان کا لاشا بوڑھے باپ سے اٹھایا نہیں جاتا. فضا میں کو حرام تھا وا اکبر وا محمد سیعلم الذین ظلموا.